اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت سلیمان علیہ السلام جاری ہے۔ آج بھی اس داستان کا جو حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے قرآن مجید میں ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں آیات ایک کے بعد ایک آیت آئی ہے جس کا ہی مفہوم اور خلاصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ کل سلیمان علیہ السلام کی داستان کا وہ حصہ بتایا تھا کہ جس میں ایک واقعہ بھی تھا، اور پھر یہ بھی کہ سورہ نمل جس میں یہ واقعہ ہے اس کو سورہ نمل کیوں کہتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج قرآن مجید کی اس اعتبار سے بہت منفرد سورہ کہ واحد سورہ ہے پورے قرآن میں 114 میں سے کہ جس سورے میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے۔ تو یہ کیوں آتا ہے، دوسری مرتبہ بسم اللہ کہاں آ رہا ہے، اور یہ واقعہ کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں آج عرض کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے ہیں، اور آپ سن چکے ہیں کہ ان کے دربار کی کیا شان ہے۔ یعنی آج کل کے بھی کسی بڑی سے بڑی مملکت یا کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا دربار کیا ہوگا، اتنے سال ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی آج کل کے کسی بادشاہ کا بھی کیا دربار ہوگا کہ ان کا دربار تھا۔ جن، انسان، چرند، پرند، ہوا سب ان کے تابع، بڑے بڑے لشکر، آپ میری تصور سے بالا دربار لگا ہوا، تمام درباری موجود ہیں، سلیمان علیہ السلام موجود ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے درباریوں پر نظر کی، دیکھا سب موجود ہیں، ایک پرندہ موجود نہیں ہے۔ آپ کے دربار میں نظم و ضبط کا بڑا خیال کیا جاتا، کل بھی عرض کیا تھا کہ جب وہ گزرتا بھی تھا تو باقاعدہ لوگ تعینات تھے جو کہ مختلف گروہوں کو مینج اور آرگنائز کرتے تھے، بڑا منظم ہوتا تھا آپ کا قافلہ بھی، دربار بھی، سب موجود ہیں، ایک پرندہ موجود نہیں ہے۔ پرندے کو کہتے ہیں ہدہد، پرندے کا نام ہے ہدہد۔ واہ واہ۔ دربار کا قانون تھا کہ اجازت کے بغیر کوئی غائب نہیں ہوگا، اطلاع کیے بغیر کوئی کہیں نہیں جائے گا یا وقت پر واپس آئے گا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بولیاں وہ بولتے بھی تھے پرندوں کی اور سب کی، اور سمجھتے بھی تھے۔ تو ہدہد نے اس رول کو وائلیٹ کیا تھا، اپیرنٹلی قانون کو توڑا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے سوال کیا ہدہد کہاں ہے، کیا یہاں موجود ہے؟ جواب نفی میں ملا، ہدہد نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہدہد کہاں ہے، دربار سے غائب، بغیر بتائے، وقت پر واپس نہیں آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ جاری کیا، اگین یہ سب قرآن کی آیت کا مفہوم، فیصلہ جاری کیا کیا اگر ہدہد نے غیر حاضری کی کوئی واضح وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس سخت سزا کا تذکرہ بھی کیا گیا، سخت سزا دی جائے گی ہدہد کو اگر اس نے غیر حاضری کی وجہ نہ بتائی۔ قصہ مختصر، قصہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، ہدہد دربار میں واپس آ گیا، درباریوں میں ہدہد شامل نظر آیا۔ تو ظاہر ہے پوچھنا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہ کیا ماجرا ہوا، کیوں غائب تھے، کہاں غائب تھے، وقت پر کیوں نہیں آئے؟ سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا تم بغیر بتائے کہاں تھے؟ جواب سنیے، کہا بادشاہ سلامت یا سلیمان علیہ السلام سفر پر تھا، محو پرواز تھا، معمول کی پرواز کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ وقت پر واپس دربار پہنچ جاؤں، لیکن ایک منظر دیکھا، وہ منظر اتنا حیران کن لگا، اتنا مختلف لگا، اتنا منفرد لگا، اتنا عجیب لگا کہ میں رک گیا اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ کیا ایسا کیا دیکھا؟ بالکل عجیب و غریب رسم و رواج دیکھے۔ کیا مطلب؟ ذرا سرحد پار میں نے دیکھا، پرندہ تو ظاہر اٹھتا تھا، سرحد پار میں نے دیکھا کہ ایک مملکت ہے، عظیم الشان مملکت ہے، اس کی حکمران ایک عورت ہے، نام بلقیس ہے۔ پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مملکت کے بارے میں ایک اور مختلف بات یہ ہے کہ اس ملکہ کا جس کا نام بلقیس بتایا گیا، ملکہ کا ایسا تخت ہے جس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی، اور اس مملکت میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، لیکن ملک کافر ملک ہے۔ یہ منظر دیکھنے کی وجہ سے میں رک گیا، اس وجہ تاخیر ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے اور وہ کافر ملک ہے تو یہ کرو کہ یہ میرا خط ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ پیغام لو، واپس جاؤ تخت بلقیس یا ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اس کے دربار میں یہ خط ڈال دو تاکہ میرا پیغام پہنچ جائے، اور ساتھ ہی ہدایات بھی جاری کی کہ دربار میں خط ڈال کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ اس خط پر رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا ریاکشن آتا ہے اس خط پر۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ہدہد نے خط لیا، پرواز پر روانہ ہوا،
پھر سرحد پار کی، پھر اس بڑی مملکت میں پہنچا، یہاں تک کہ ملکہ بلقیس کے پاس اس نے وہ خط جا کر رکھ دیا اس کے قریب۔ ملکہ بلقیس نے خط دیکھا، خط کے مندرجات پڑھے، اپنی سلطنت کے زعماء کو بلایا، سلطنت کے اہم لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے۔ محترم خط کہا، یعنی اگرچہ مسلمان نہیں تھی لیکن یہ سمجھ گئی تھی کہ جس نے خط بھیجا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ جس کا خط آیا وہ کہ ابھی پرندے جس کے تابع ہیں، ایک پرندہ ہے جو دربار، سلطنت، وزیر، پولیس، یعنی جو بھی سارے سیکیورٹی حصار سب کچھ چھوڑ کر ڈائریکٹ آ گیا ہے میرے پاس اور خط دینے آ گیا ہے، جس کے پرندے تابع ہیں، انسان اس کے تابع ہیں، تو اس کا مطلب یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ایک محترم خط میری طرف آیا ہے۔ اب ہم یہ سارا آیات کا مفہوم عرض کر رہے ہیں لیکن اگلی میں آیت کا ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اس عورت نے یعنی کہ بلقیس نے، اس عورت نے کہا میرے زعماء، اس عورت نے کہا میرے زعماء سلطنت میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون، میں آیات کا ترجمہ پڑھا ہوں، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت ہے جو قرآن مجید میں اس سبب اس سورے میں 2 مرتبہ بسم اللہ ایک شروع میں پڑھی جاتی ہے اور ایک اس آیت میں، اور اس آیت کا ترجمہ یہی کہ سلیمان کی طرف سے خط آئے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور آگے خط کے مندرجات درتے اتنا ہی کہ دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک ملکہ ہے، اس کی مملکت ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کے پاس فوج ہے، وزیر ہے، سلطنت ہے، تخت ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور اچانک یہ عجیب و غریب کام ہوتا ہے کہ ایک پرندہ آتا ہے، پرندہ خط دے کے جاتا ہے، خط معتبر معلوم ہوتا ہے اور خط میں یہ لکھا ہے کہ سرکشی نہ کرو، اطاعت گزار بن کے چلے آؤ۔ ملکہ نے اپنے سارے زعماء سلطنت، یا میں آج کل کی زمان میں اگر کہہ دوں اپنے منسٹرز کو، اپنے ایڈوائزرز کو بلایا کہ بھائی ایک محترم خط آیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی، کچھ لوگ پریشان ہوئے۔ ملکہ نے کہا دیکھو تم جانتے ہو کہ میں کبھی کوئی بڑا فیصلہ خود اکیلے نہیں کرتی بلکہ تم سب سے مشورہ کرتی ہوں، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں تو یعنی جنگ چھڑ سکتی ہے، جنگ چھڑنے کا امکان ہے، یعنی ہم چڑھائی کر دیں جنگ ہو جائے، یا پھر دوسرا معاملہ یہ کہ ہم بغیر جنگ کی اپنی شکست قبول کر لیں اور سلیمان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، کیا کریں؟ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وزراء نے مشورہ دیا، کہا کہ دیکھیے جنگ کر کے فتح حاصل کی جائے، سلیمان کے دربار میں پہنچ کے شکست قبول کی جائے، یہ 2 آپشن سے نا۔ بڑے بڑے سردار بولے کہ دیکھیے سلیمان بادشاہ سے ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کمزور ملک ہیں، ہمارے پاس بھی بڑی فوج ہے، ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جنگجو سردار ہیں، تو یعنی خلاصے انہوں نے کہا جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ ان سے دشمنی ہے نہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے، لیکن جس طرح آپ کہیں ہم وہ کام کر لیں گے، ہمیں قبول ہوگا۔ دونوں آپشنز۔ ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، اس نے ایک تیسرا آپشن نکالا اپنے ذہن میں، کیا؟ اس نے کہا دیکھو مسئلہ صرف کمزور اور طاقتور کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، پھر نہ کسی کا مال سلامت رہتا ہے، نہ کسی کی عزت سلامت رہتی ہے، نہ آبرو سلامت رہتی ہے، سب تباہ ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ تو میں نے فتح اور شکست کے درمیان کی ایک بات سوچی ہے، ایک تیسری بات سوچی ہے، عرض کیجئے کیا ہے؟ کام یوں کرتے ہیں کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو جن کی طرف سے خط آیا ہے کچھ قیمتی تحفے بھجواتے ہیں بطور خیر سگالی، ایز اے میسج آف گڈ جیسچر، کہ ہم بڑے اپنے طور پہ قیمتی ترین تحائف بھجواتے ہیں، تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں،
اور ہو سکتا ہے وہ بھی اس سوچیں پھر اس بارے میں اپنے فیصلے میں نظر ثانی کریں، یا پھر امید ہے کہ بات چیت کا کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. انہوں نے یہی کیا، اپنی نظر میں قیمتی سے قیمتی تحائف کا انتخاب کیا، اپنے قاصد کو بھیجا کہ حضرت سلیمان تک وہ سارے کے سارے تحائف پہنچا دیے جائیں. حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے خزانے عطا فرمائے تھے. ان معمولی تحائف کی ان کی نظر میں کیا حیثیت ہو سکتی تھی؟ ان کا مقصد مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا، دین کی تبلیغ تھی. جب ملکہ کے قاصد نے سلیمان علیہ السلام کے دربار، محلات، ملک، شان، شوکت، وزیر، خزانے سب دیکھا، اسے احساس دیکھ کر ہی ہو گیا کہ اس کے تحائف تو اس شان و شوکت کے مقابلے میں بے حیثیت ہے. اس کو خود ہی اندازہ ہو گیا کہ ہم تو اپنے دور پہ بہت کوئی زبردست چیزیں لائے تھے، یہاں جتنا بڑا معاملہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال سلیمان علیہ السلام کے سامنے گیا اور ان سے عرض کی وہی بات کی جو ملکہ بلقیس نے کہی تھی. سلیمان علیہ السلام نے سے کہا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ مجھے کسی کے مال، دولت یا تحائف کی ضرورت نہیں ہے. یہ تحائف اپنے پاس رکھو اور جاؤ اپنی ملکہ اور درباریوں سے کہہ دو کہ سر تسلیم خم کر کے میرے پاس حاضر ہو جائیں. ورنہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری فوج میں صرف انسان نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ دیگر مخلوقات بھی ہیں، اور تم کسی بھی طور ہمارے آگے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر نہیں پاؤ گے. ذہن میں رکھنا، اگر ہم نے حملہ کر دیا پھر نہ تمہارا ملک سلامت رہے گا، نہ بادشاہ سلامت رہے گی، نہ مال سلامت رہے گا، نہ دولت سلامت رہے گی. کلیئر کٹ پیغام سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصد کو دے دیا ہے. قاصد روانہ ہوتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے. ملکہ بلقیس کا جواب کلرز کریں گے انشاءاللہ. رحمت کبریا بہر خلق